بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بالآخر آزاد کشمیر میں بھی انتخابات کا مرحلہ مکمل ہوا اور آزاد کشمیر کے عوام کو بھی تبدیلی مبارک۔ عمران خان صاحب کی حکمران جماعت تحریک انصاف آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنانے میں بڑی بآسانی کامیاب ہو جائے گی۔ انتخابی نتائج کے مطابق 25 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیں، 11 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور 6 نشستیں مسلم لیگ نون کے حصے میں آئیں۔ جو گیلپ کے جو سرویز تھے اور اس کے بعد جو رائے عامہ کے جتنے بھی جائزے تھے وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو باقی پارٹیوں پر جو ہے فوقیت حاصل ہے اور بالآخر آسانی کے ساتھ تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس انتخابات کے دلچسپ جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک عرصے سے آزاد کشمیر کی سیاست کا حصہ رہنے والی جماعت اسلامی، اس کی نسبت ایک نومولود دینی جماعت پاکستان تحریک لبیک 5ویں نمبر پہ رہی اور اس نے جماعت اسلامی سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ یہ ٹرینڈ کیا ظاہر کر رہا ہے، اس پہ بھی کریں گے بات۔ اور یہ جو ایک بات جو تاریخ ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت اسی کی آزاد کشمیر میں حکومت، آخر یہاں پہ رزلٹ تبدیل کیوں نہیں ہوتا؟ جو مرکز میں حکومت ہے اس کا ریپلیکا آزاد کشمیر میں کیوں ہے؟ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ اور اب آنے والے جو حالات ہیں، آنے والا وقت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی فتح کے بعد کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اس پہ کریں گے بات۔ اور پروگرام کے اندر ذکر کریں گے کہ دنیا بھر میں کرونا کی پابندیوں اور ویکسینیشن کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں اور تیونس کی حکومت اسی تناظر کے اندر برطرف کر دی گئی ہے اور وہاں پہ صدارتی مارشاء اللہ نافذ ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ہی پروگرام میں ذکر ہوگا اسلام آباد غیر محفوظ کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک واقعہ ہے جو اسلام آباد کے اندر پیش آ رہا ہے اور پولیس ایسے واقعات کو روکنے میں بے بس کیوں ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور ایسا بالآخر پاکستان تحریک انصاف آسانی سے جیت گئی اور ایسے ایسے حلقے جہاں پہ ان کے امیدواروں کی وہ جو کہہ لیں کہ امید نہیں کی جا رہی تھی، بڑے کمزور امیدوار تھے بظاہر، لیکن سونامی کے اندر جو ہے نا وہ بھی اچھے خاصے ووٹ لے کے کامیاب ہو گئے۔ اگر ہم جلسوں کی بات کریں، تحریک انصاف کے جلسے بھی اپنی جگہ ہوئے، پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ نے بڑے بڑے جلسے کیے، جوش و خروش بھی دیدنی تھا، لیکن جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو وہ 3 نمبر پہ جماعت رہی ہے۔ اور اس وقت سوشل میڈیا کا ذکر کریں تو ساری جو توپیں ہیں وہ مریم نواز کی طرف ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو بیڑا غرق کر دیا، اور ان کے اندرونی جھگڑے بھی تھے مسلم لیگ نون کے جو اس کی وجہ بھی بنے۔ لیکن اب تحریک انصاف آ گئی، اب آزاد کشمیر کے عوام کیا توقعات رکھیں، کیا ہوگا؟ اور جو صوبے کی بات مریم نواز صاحبہ جلسے میں کرتی رہیں، کیا اس کی طرف قدم بڑھائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسوں کو اس چیز کا گیج بنانا کہ فلاں بندہ جیتے گا، یہ صرف پاکستان کے موجودہ ٹیلی ویژن چینلز کا کمال ہے، ورنہ ہم نے تاریخ میں دیکھا یہ ہے کہ بڑے بڑے جلسے کرنے والے بہت بری طرح ہارے۔ شوکت اسلام کے جلوس سے بڑا جلوس جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں نکلا، اور 4 سیٹیں تھی پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کی۔ یعنی حیران کن تھا کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے۔ خود مولانا مودودی جو تھے 1970 کے جو الیکشنز کے بعد بالکل اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ان کے جو 3 گھنٹے کی تقریر مجلس شروع کی پڑھنے والی سننے والی۔ اس کے بعد قاضی حسین احمد کے جلسے جو تھے نا، قاضی آ رہا ہے قاضی جا رہا ہے، حیران کن جلسے ہوتے تھے۔ 93 بہت بڑے بڑے جلسے کہتے قاضی صاحب تو کمال کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ عمران خان کے 2013 کے جتنے جلسے تھے اس کو تو آنا چاہیے تھا، 2018 5 سال کے بعد کیسے آیا؟ یعنی عمران خان یہ چیلنج کیا کرتا تھا کہ یہ بھر کے دکھاؤ مجھے میدان پاکستان، لیکن وہ اسمبلی کو چند سیٹیں لے کے آ گیا وہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلسے کا کراؤڈ بالکل اور ہوتا ہے۔ دوسرا، کچھ جلسے کی کچھ ہماری جو ہے مدر باتیں تو ہم کرتے ہیں، پدر سری سوسائٹی اور فلاں، اس کی کچھ تلخ حقیقتیں ہیں، اور تلخ حقیقتیں یہ ہیں کہ آپ ایک خاتون جو ہے وہ کراؤڈ پلر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ جس وقت اصغر خان کے جلسے بہت زیادہ چلنے شروع ہو گئے تھے، اصغر خان پاپولر ہو گیا تھا تو بھٹو جیل میں تھا، تو پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ بیگم نصرت بھٹو کو لانچ کیا تھا۔ حالانکہ وہ نہ اردو صحیح طرح بول سکتی تھی نہ وہ انگریزی صحیح طرح بول سکتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ لانچ ہوئی تھی، کیونکہ لوگ جو ہیں اس کے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا کراؤڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کے الیکشن۔ پاکستان کا عثمان صاحب الیکشن جو ہے نا، یہ 1920 کا جو پہلا الیکشن تھا نا اس سے چلا آ رہا ہے۔ اب تو پاکستان کو 1 منٹ پیچھے کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے
کہ آزاد کشمیر پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں ہے، پاکستان کے بیسیکلی ٹیریٹری کا حصہ نہیں ہے. پاکستان کو ایک مینڈیٹ کے تحت آزاد کشمیر آپ کے ساتھ ہے، اور وہ مینڈیٹ یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑا فیصلہ اس دنیا میں ہوگا جو کہ پتہ نہیں کب ہوگا، یو این کروائے گی تو پھر دونوں جو ہیں وہ ملک جو ہے مل کے اس پہ بتائیں گے کہ ہم نے کہا. ایک تو یہ ہے، ایسے میں ہر کشمیری کی جو حیثیت پاکستان کے ساتھ وہی ہے جیسے افغانستان کی حکومت کی پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے. صحیح. ہم حامد کرزئی بیٹھا ہو یا کوئی ہو، ہم اسی کو مانیں گے. یہ جو کہنا ہے نا راجہ فاروق حیدر صاحب کا، یہ غلط کہنا ہے، غلامانہ ذہنیت والی بات جو کہی ہے. بھئی وہ پاکستان ان کے لیے ملک ہے، وہ پاکستان میں جو حکومت ہوگی اسی کی عزت کریں گے. اسی لیے آج سے بہت عرصہ پہلے ہم نے 1000 دفعہ کہا کہ اس ملک میں اپنا گند مت کھولو. اب دیکھیں نا اس میں المیہ کیا ہوا، جو ریاستی جماعتیں جو ہمیشہ جیتتی، مسلم کانفرنس کا حال یہ ہے ایک سیٹ تک سمٹ آئی. آپ عثمان صاحب جموں کشمیر پیپلز پارٹی ایک سیٹ پر سمٹ گئی. عثمان صاحب 1947 سے لے کے 1977 تک سردار عبدالقیوم کشمیر کی بات کرتا تھا، کشمیر کی بات کریں بالکل. قیش خورشید کشمیر کی بات کرتا تھا، سردار ابراہیم کشمیر کی بات کرتا بیس تھا. کیمپ کہتے تھے آزادی کشمیر کا. اچھا وہ سارے کے سارے مجاہد اول کشمیر. مجاہد اول. آج آپ کشمیر میں مجاہد اول مشتاق مناز ہے یا سردار تنویر ہے یا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اس بات کشمیر پہ بات ہی نہیں ہوئی، پوری کیمپین کے اندر بات یہ ہے، گاندھی اچھالا گیا. یہ اچھا پھر ایک اور عثمان صاحب آئے، میں صرف آج اس کو لینا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر کا اتنا سا الیکشن ہے، پاکستان کے 2-3 ضلعوں کے برابر کشمیر ہوگا، 4 ضلعوں کے برابر ہوگا، اور پاپولیشن کے حساب سے تو اس سے بھی کم ہوگا. ٹھیک، ایک لاہور کے برابر بھی پاپولیشن بنتی. اس لاہور کے برابر کی پاپولیشن میں آپ نے اتنی غلاظت ہوئی ہے، اتنے گندے کپڑے دھوئے ہیں، اتنا آپ کا چہرہ کریل المنظر ہوا ہے. آپ پاکستان کے 2023 کا الیکشن سوچے کیا ہوگا. آپ دیکھیں، اٹھا لیں ادھر اس کو مونچھوں اور لمبے بالوں والا کیا نام ہے اس کا، گنڈا پور صاحب. اب گنڈا پور کو چہرہ ہے، یہ پاکستان کی سیاست کا چہرہ. لیکن یہی چہرہ بکا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں، آپ دیکھ لیں نا. اچھا پھر وہی مراد سے وہی ساری چیزیں یہی. اب آ جائے مریم نواز. پوری کی پوری، میں کہتا ہوں، کل بھی میں ایک جگہ کہہ رہا تھا، پوری کی پوری تقریروں کا ریکارڈ اٹھا لیں. گزشتہ 2 سال سے کر رہی ہیں، 3 سال سے. ان 2 سالوں کی تقریروں میں مجھے یہ بتا دیں، فکرے نکال کے یہ منشور کیا دے رہی ہیں اس ملک کو، کیا کرنا چاہتی ہیں، کیا کریں گی، کیسی تبدیل. نہیں، تم نے یہ کہا تو ہم نے یہ کہتے ہیں. تم وہ جو تھڑے پہ بیٹھی ہوئی سوکنے ہوتی ہیں نا چھوٹی سی گلی میں، آپ کے جائیں نا چھوٹے سے، تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ میں فکرہ کیسے ماروں. 3 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے. ایک اپوزیشن کا رہنما پریس کانفرنس کر کے جاتا ہے، 4 وزیر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے جواب میں پھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ ادھر سے بات ہوتی ہے، ادھر سے بات ہوتی ہے، ادھر سے بات ہوتی ہے، چوکیاں لگی ہوئی ہیں، سارا کچھ. یہ پاکستان کی پالیٹکس کو انہوں نے گندا کر دیا. لوگوں کے قسم سے عثمان صاحب اصحاب جو ہے نا وہ تناؤ کا شکار ہیں. لوگ ٹی وی دیکھتے ہوئے تکلیف میں آتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں روز لوگوں کو تھپڑ پڑ رہے ہیں، یہ بچے مر رہے ہیں. دیکھیں، میں ایک بنیادی طور نفسیاتی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، ٹی وی بذات خود اس ملک کے اندر ہیجان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. ایک آدمی ہے، اس کو بھوک ہے، اس کو پریشانی ہے، وہ سب کچھ ہے، اوپر سے ان کو دیکھتا ہے. اور یہ جو جس طرح کی یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور سب کچھ. اب آتے ہیں اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر آزاد کشمیر کے رہے. آزاد کشمیر میں سر ایک بات بتاؤں، پاکستان کے حوالے سے ہی باہر بھی پہچانے جاتے ہیں. آپ میرپور چلے جائیں، سارے کے سارے بیچارے جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ان کے لندن میں اگرچہ کہ وہ کشمیری لیکن پاکستانی پاسپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ جہاں پر ان کا پاکستان کی جو سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے تعلق نہ ہو تو کیا کریں گے وہ لوگ. اور یہی ہے بنیادی ایشو. ان بیچارے یہ کوئی نہیں سمجھتا. ہوتا کیا ہے، میں صرف ایک منٹ سے بات کروں، پھر میں ایک شارٹ چلا کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خرابی کہاں سے آئی. یہ خرابی بھی کشمیریوں کی طرف شروع ہوئی. اب میں چھوٹی سی اس کی بڑی، اللہ تعالیٰ میں بڑی عزت کرتا ہوں، میرے والد کے دوست تھے بہت اچھے. ہوا یہ تھا کہ بھٹو صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، تو سردار عبدالقیوم جیسے وزیر اعظم تھے، صدر تھے آزاد کشمیر کے. صدر وزیر اعظم بہت دفعہ رہے ہیں. اس وقت صدر امپورٹنٹ ہوتا تھا، اب وزیر اعظم امپورٹنٹ ہو گیا. اچھا، تو انہوں نے آپ اندازہ کریں کہ پی این اے کی میٹنگ میں آ کے شرکت کرنا شروع کر دی. آپ کو یاد ہوگا. اور انہوں نے وہ دلائی لیمپ کیمپ جو بنا تھا اس کا پول کھولا اور یہ کیا اور وہ کیا، اور بھٹو کے خلاف اور مولانا مودودی کے ساتھ اور نواز نصر اللہ کے ساتھ. بھئی آپ آزاد کشمیر میں رہو.
آپ کو چکر کیا ہے؟ اس سے ہوا یہ کہ بھٹو نے پھر وہاں پیپل پارٹی بنا دی، پیپلز پارٹی بنا دی اور اس کے بعد پھر کام شروع ہو گیا۔ چل اچھا، آج جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں شیخ رشید صاحب، وہ جو جوتشی ہیں، انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تحریک انصاف حکومت بنا رہی ہے، کل بھی انہوں نے 2 دفعہ اناؤنس کیا، آج جو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری سندھ پہ نظریں ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ سندھ بھی جو ہے نا مل جانا چاہیے تحریک انصاف کا، وہ کیوں محروم رہے ان کے تبدیلی کے ثمرات سے؟ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی کوئی باتیں کہی ہیں، سنائے ذرا۔ شریف صاحب نے کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ اینٹی آرمی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی عمران خان۔ جو جی ایچ کیو کے گیٹ کی پیداوار ہے، جو فوجی نرسریوں سے نکلا، اسی فوج کے خلاف بدزمانی کرتا ہے، ساری زندگی لگا رہے۔ یہ لوگ اقتدار کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے، ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ ہاں جی، ویسے مجھے ایک بات بتاؤں کہ ایک اسکیم آف ایونٹ ہوتی ہے نا، جس سے آپ اسمیل کرتے ہیں چیزوں کو۔ اگر نواز شریف اور بے نظیر ان دونوں، بے نظیر کہہ رہا ہوں مریم نواز، ان دونوں کی پالیسیز سروائیو کرتی رہیں تو پھر 2 پارٹی رول واپس آ جائے گا۔ اچھا، اور وہ پارٹی ہوگی پی ٹی آئی اور پی پی پی، پی واپس آ جائے گی، این نکل جائے گا۔ اچھا، یہ واقعی نکل سکتا ہے؟ دیکھیں اتنا آسان ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے نکال دیں باہر نہیں، ایک دم سے؟ اگر وہ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیے، عمران خان پنجاب میں ہار گیا تھا، سینٹرل پنجاب میں عمران خان آج اگر سرائے کی صبح بنے تو لاہور میں عمران خان تخت لاہور سے اتر جاتا ہے۔ کس نے جتایا تھا؟ سرائے کی ووٹ نے۔ سرائے کی ووٹ کیسے آئے تھے؟ الیکٹیبلز نے جتایا تھا سر۔ اچھا، اب آپ کو ادھر ہو تب عثمان بھی، صاحب، ادھر ہو آپ کو تب میں بھی۔ الیکٹیبلز کی کہانی سناؤں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی ہے نا، تو اس وقت پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے اور اس کے بعد وہاں سے کے پی کے سے لوگ گئے تھے۔ ہر ایک نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، اس میں سے کے پی کے ارباب بھی تھے، یہاں کے الپیال بھی تھے، توانے بھی تھے، نون بھی تھے، سب ہر ملک ہر جگہ سے گئے تھے۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے تھے پنجاب سے گئے تھے، ہسٹری ہے تاریخ۔ انہوں نے ان لوگوں کو باقاعدہ اکٹھا کیا، ان کو زمینیں الاٹ کی اور 3 عہدے ان کو دیے۔ آنریری کیپٹن کسی بیٹے کو لگایا، آنریری میجسٹریٹ لگایا کسی بیٹے کو، اور ساتھ اس کو اب یہ لوگ جو تھے 1920 میں ایک الیکشن ہوا تھا پہلا۔ 1920 میں جو قوم کیا کر رہی تھی؟ خلافت موومنٹ چلا رہی تھی۔ ایک پتہ نہیں، میں بھی نام بتا دیتا ہوں، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، اگلے میں بریک بعد بتاتا ہوں۔ وہ شخص جو تھا وزیر اعظم بنا تھا ایک ہندو، اور وہ صدر تھا اس کا، اور وہ پوری سیٹیں جیتا تھا۔ جی آخر بریک کا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اب بنے گا کیا؟ آپ کے آزاد کشمیر کے اندر بھی خوشحالی کا دور اسی طرح آئے گا جیسے پاکستان میں دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ جو حالات چلا رہے ہیں ان کو، جو ہے نا گاڑی پہ لکھا تھا نا، خوش قسمت ہے، نہیں گاڑی پہ لکھا خوش قسمت، واقعی خوش قسمت۔ یہ جو 1 سال کی اکنامک کہ چلی جا رہی ہے خدا کے کنارے، ڈرائیور کی مستی جو پتہ نہیں کیا ہے، نہ انجن کی خوبی، نہ ڈرائیور کا پتہ نہیں کیا، چلی جا رہی ہے خدا کے سارے۔ عمران خان صاحب کی کشتی خدا کے سارے چلی جا رہی ہے، اور وہ کیوں چلی جا رہی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا، جو اس وقت بیوروکریسی کا حال ہے، جو اس وقت باقی چیزوں کا، ابھی نیب کا آج میں پڑھ رہا تھا، پوری سٹوری ہے کہ وہ ایک باقاعدہ سپریم کورٹ کے ساتھ ایک باقاعدہ ایک کیس ہے، اسفندیار ولی کیس، اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ہمارے مشورے سے نیب کا چیئرمین لگائے۔ اب ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے، اب کون نیب کا چیئرمین آتا ہے، کس طرح آتا ہے، یہ بہت حیران کن بات ہوگی۔ چلیں یہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کرونا سے جڑی ہوئی چیزوں کا، کہ آخر پوری دنیا میں کرونا پابندیوں کے خلاف کیوں احتجاج ہو رہا ہے، لوگوں کا صبر کا پیمانہ کیوں لبریز۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مناظر آپ نے دیکھے، پوری دنیا میں کرونا پابندیوں اور ویکسینیشن کے خلاف جو ہیں لوگ سراپا احتجاج ہیں، بڑے بڑے مغربی ملکوں کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، اور اسی احتجاج نے تیونس کے اندر ایک منتخب حکومت النہضہ پارٹی اسلامک حکومت کا خاتمہ کر ڈالا، اور صدر جو قیس سعید ہیں، جو اسی پارٹی کی مدد سے بلبوتے سے صدر بنے تھے، آج انہوں نے اپنی حکومت اور پارلیمنٹ کو گھر چلتا کیا۔ یہ احتجاج کرونا پابندیوں کے حوالے سے تھا، جو مہنگائی کے خلاف تھا، جو بڑھتا بڑھتا اس سطح پر پہنچا کہ صدر صاحب نے جو ہے نا صدارتی مارشاء اللہ نافذ کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ملکوں کے دارالحکومت ہیں جہاں پہ کرونا کی پابندیوں سے تنگ آ کر لوگ باہر نکلے ہیں۔ اور یہ سب یہ جتنی پابندیاں لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے تیونس کی تو ہم ذکر کریں گے، لیکن آسٹریلیا لے لیں، بارسلونا لے لیں، لندن لے لیں، فرانس لے لیں، پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں، اور مطلب یہ کہ
کتنا عرصہ لوگ گھروں میں بند رہے ہیں, کتنا عرصہ لوگ پابندیاں برداشت کرتے ہیں کہ اس کی اکانومی اور معیشت کا یہ حال ہے کہ لوگ بے بس ہو کے باہر نکل آئیں؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو اس لیے ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے. مطلب کنٹری وائز اوور آل تو پوری دنیا میں بہت بڑا ڈیتھ ریٹ ہے نا, آپ سوچ نہیں سکتے. کنٹری وائز دیکھیں کنٹری وائز تو بہت کم ہے, کنٹری وائز جو ریشو اتنی کم ہے. اوور آل تو تقریباً کوئی 5 کے قریب 52 لاکھ ہے, تو کتنا ہے اتنا ہی 53 لاکھ ہے. تو 52 لاکھ 53 لاکھ 7 ارب کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو 4-5 ملک بن جاتے ہیں. اس طرح کو 13 کروڑ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم روس پورے کا پورا جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اس کا ایفیکٹ بہت کم ہے. ڈیتھ بڑی ڈیڈلی ہے. تیسری بات جو کہتے ہیں کہ اٹ ہیز بین میڈیا پلیڈ بائی دا میڈیا. مطلب آپ سوچیں انفلوئنزا سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیسن کے لوگ ہیں یہ کاروبار کرتے ہیں. اس وقت تقریباً 5-5.5 کروڑ ڈیتھ ہو چکی ہیں ایڈس سے. کہتے ہیں جس وقت میں ایڈس نیا آیا تھا تو چونکہ پیسہ کمانا تھا آپ نے, ایڈس کی میڈیسن, آپ کو میڈیسن بھی نکلی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے ایڈس کی میڈیسن نکلی تھی, اور جس کے بارے میں کہا تھا انڈیا میں دریافت کر لیا فلانے بھائی. تو 1991 سے لے کے 200 تک ایڈس ایسا خوف تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سیف سیکس فلانا یہ وہ, آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں پاگل ہوئے تھے دنیا کے کہ بلو سرٹیفکیٹ خریدو یہ کرو. پھر اس کے بعد اور بہت سارے وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ ایک ایسا کرائسس ہے کہ ہمیں جناب آپ نے موت کے منہ میں ڈال دیا. لیکن اس بہانے بہت کچھ ہو رہا ہے. اور یہ جو تیونس ہے, تیونس جو ہے یہ گزشتہ کچھ 3-4 سال سے ایک نظر میں ہے امریکہ کی کہ یہ ہاں القاعدہ نہیں بلکہ ISS اٹھ رہی ہے. اب امریکہ کرتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اب بہانہ القاعدہ تو انہوں نے اپنے طرف سے ختم کر دیا ہے. حالانکہ القاعدہ کی آج ابراہیم جو انہوں نے الیکٹ کیا ہے اپنا اس کا صدر جو ہے اپنا القاعدہ انڈیا کا جو صدر ہے, وہ اس کا جو بیان جو ہے وہ مارکیٹ میں آیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کو بہت جلد مزہ چکھائیں گے جہاد ہند کا, کہ جہاد ہند کو ہوتا کیا ہے, سروائیو کر رہا ہے وہ بہت. یہ جو یہاں پر ایک تو خوف وہاں پر جو ہے اس کا. دوسرا یہ تھا کہ ایک سافٹ قسم کا مراکش اور تیونس میں ایک اسلامک جو ہے ریسرجنس ہو رہی تھی. اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اسلام جو ہے نا یہ پہلے اسکولوں کالجوں میں لوگوں کو پڑھتے ہیں, جیسے یہ بردگان نے پڑھایا یا فتح اللہ گولن نے پڑھایا. پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر نمازوں کا, روزے کا, پریکٹیکل مسلم بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ارد گرد کی چیزوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں جو اسلام کے خلاف. اور جب وہ ہوتا ہے تو ان کے اندر ایک کور گروپ ایسا پیدا ہو جاتا ہے, چاہتا ہے کہ ان کو ختم کیا جائے. وہ جب وقت آتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں پس اب روک لو. مثلا اخوان المسلمون کا پہلا اٹیک جو تھا وہ ناصر نے کیا تھا, اور اس نے کوئی 3-4 لاکھ بندہ مار دیا تھا ان کا. آپ دیکھیں سید قطب شہید کو پھانسی دی گئی, حسن البنا کو, سارے سب لوگ جو شہید ہوئے, 20 لاکھ ان کی ممبرشپ تھی, مکمل انڈر گراؤنڈ چلے گی. لیکن پھر اخوان المسلمون نے آہستہ آہستہ ویلفیئر پروجیکٹ لینے شروع کیے, یہ کام کیا, جیسے ہمارے یہاں جماعت اسلامی کا الخدمت ہے, اس طرح کی چیزیں, اور لوگوں کے اندر ایک دل. پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آیا کہ جب اسپرنگ آیا تو پھر مرسی کی گورنمنٹ بن گئی. پھر ان کو کہا کہ اب تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اب جو اس نے اس نظام کو ایز اے نظام یہ خطرہ ہے. باقی اب پریکٹس کرتے ہیں. وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ ہے اگر کوئی اقبال کے نظر ابلیس کی مجلس شورا, یہ ابلیس جو ہے نا وہ اس کو سارے مشورے دیتے ہیں, یہ کیا ہے یہ کیا ہے. مطلب ایک اس کو کہتا ہے کہ کیا یہودی کی شرارت کا جواب, کلیم بے تجلی یا مسیح بے صلیب نیز پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب, کہ یہ جو کارل مارکس ہے اس کے پاس تو ایک کتاب ہے الگ ہے, نہ پیغمبر ہے نہ کوئی اور چیز ہے. پھر وہ اور بھی اس میں ابلیس آخر میں نا تقریر کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد, یہ پریشان روزگار آشفتہ مقص آشفتہ ہو, اور ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر سے ہے اب تک شرار آرزو. اور اصل میں جو فکرہ ہے نا وہ ہے, اور یہ امریکہ نے بھی سنبھالا ہوا ہے اور یورپ نے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. بس یہی تو رولا ہے. آپ اندازہ کریں, میں آج بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا, مجھے یہ جو اسلام آباد کی جو صورتحال ہے ہماری, روز صورتحال جو بنتی چلی جا رہی ہے, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے آج بھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی لوگوں کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے
اور یہ خواہش اسکینڈینیویا میں پیدا ہوئی تھی کہ کوئی ایسا پاک پرسکون پوتر صاف شفاف ماحول پیدا ہو سکتا ہے کہ جہاں جنسی احسان نہ ہو، اور وہ کون دیتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا، لیکن آپ کرونا کی صورتحال میں آپ آتے ہیں۔ اب یہ تیونس میں کیا کیا؟ اب اس بہانے میں حکومت کو، حالانکہ تیونس میں وہ معاملہ نہیں آیا، تیونس کی اکانومی بالکل ٹھیک ہے، تیونس جو ہے پاکستان کے سے بھی کم لیول پہ ہے اس کا، اس کو دیکھے تو، لیکن ہوا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے جلوس نکالے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس قانون ان میں یہ ہے کہ یہ قیس سعید صاحب جو ہے نا، یہ براہ راست سلیکٹ ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ مچیچی کیا نام ہے اس کا، ہاشم مشیشی وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم۔ اچھا، وہ جو ہے وہ ہاشم مشیشی جو ہے وہ، اب وہ براہ راست سلیکٹ ہوا ہے، اس کو انہوں نے پہلے تو اس کو 30 دن کے سسپینڈ کیا، اور ساتھ اس نے نیدا کی پوری قیادت جو ہے اس کو، اب یہ آپ کو یاد ہوگا غنوشی صاحب جو تھے، وہ قاضی صاحب نے باقاعدہ غنوشی بڑے یورپ میں رہے اور بہت بڑا نام تھا، انہوں نے باقاعدہ دنیا میں، ہم لوگ راشد غنوشی صاحب سے مجھے یاد ہے پی سی میں ان کا براہ راست استقبالیہ ہوا تھا، استقبالیہ، ہم نے باقاعدہ سوال کیے تھے کہ اسلام میں تدرج کہاں ہوتا ہے یا آہستہ آہستہ کیوں نہ، تو کہا تم نہیں جانتے ہو، میں یورپ میں رہا ہوں، اگر ہم آہستہ آہستہ نہیں کریں گے تو ہمیں ایک دن میں اکھاڑ کے پھینک دیں گے، میڈیٹرین میں پھینک دیں گے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ کیا، تب برداشت نہیں ہوا، مرسی نے تیز کیا، تب برداشت نہیں ہوا۔ کسی صورت اسلام بحیثیت نظام کہ کبھی آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں، اور اقبال کہتا ہے الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، کہ وہ کہتا ہے یہ صورتحال لے کے آؤ تمہارا معاملہ، یہ ہے اصل ہمارا المیہ، کہ جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں۔ چلے جی، بڑے تفصیل سے آپ نے بتایا، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ اسلام آباد اتنا غیر محفوظ کیوں ہوتا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک واقعہ کیوں بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد۔ چلے جی، بڑے تفصیل سے آپ نے بتایا، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ اسلام آباد اتنا غیر محفوظ کیوں ہوتا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک واقعہ کیوں بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کی، جہاں ایک کے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہو رہا ہے کہ جو پولیس کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، عالمی سطح پر بھی اسلام آباد کا جو چہرہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے یہ بھی تشویشناک ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق آئی جی اسلام آباد ہیں طاہر عالم صاحب، جو گہری نظر بھی رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم طاہر عالم صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ طاہر صاحب، اسلام آباد دارالحکومت ہے پاکستان کا، چوری ڈکیتیاں تو عام سی بات ہے، لیکن یہ جو پہ در پہ گزشتہ ایک مہینے میں واقعات ہوئے ہیں، کل واقعہ ریپ کا ہوا، اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا خاتون والا، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ ہم ایسے جرائم پر قابو پانے میں ہم ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا، ایک زمانے میں جو ماحول بلٹ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہوا تھا کہ یہ سکولز کے لوگ جو ہیں وہ جو اس میں ایک شپروننگ کے بغیر پارٹیاں اور سارا کچھ، یہ سارا مل ملا کے کیا بنتا جا رہا ہے اسلام آباد؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت نظر رکھتے ہیں۔ پہلے جہاں تک تعلق ہے یہ نور مقدم کے قتل کا، جی جی، اس میں دیکھیں میرے خیال میں 90% قتل ایسے ہوتے ہیں جس میں پولیس جو مرضی کر لے، پولیس کے بس کا روک نہیں ہے۔ ہاں صحیح بات میں اگر کوئی قتل ہو جائے، چارہ پر قتل ہو جائے، تو ہم کہیں گے کہ پولیس کی سیکورٹی ویک تھی، ٹھیک ہے، اور یا ایسا پارٹیوں جن کے درمیان پہلے سے دشمنی چلی آ رہی ہے اور پولیس نے انسدادی کارروائی نہیں کی، وہ قتل ہو جائے تو پھر پولیس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس قسم کے قتل میں کسی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیا ارادے ہیں، پولیس بے بس ہے، وہ نہیں کر سکتی اس قسم کے قتل کو کنٹرول کرنے کا۔ اس سے پہلے کا جو واقعہ بتایا جس میں ایک لڑکی پر تشدد کیا گیا اور بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی، اس میں بھی انہوں نے کمپلینٹ ہی نہیں کی۔ جب سوشل میڈیا پر کئی ماہ بعد شور شرابہ ہوا تو پھر بڑی مشکل سے انہیں آمادہ کیا گیا اور وہ کمپلینٹ کرنے کی طرف آمادہ ہوئے۔ بڑے شہروں میں ایسا بالعموم جو جرائم ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور میں آپ تو تاریخ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، میں علامہ ابن خلدون کی بات دہراؤں گا جو انہوں نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں لکھی ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ شہروں کی آبادی ایک خاص تعداد سے بڑھنے نہ دے۔ جی جی، بڑے شہروں میں وبائیں زیادہ پھوٹتی ہیں،
हुकूमतों के खिलाफ बगावतें ज्यादा होती हैं और जराइम भी बड़े शहरों में ज्यादा होते हैं। ये हदीस लिखी है इस्लामाबाद की उन्होंने। आबादी जी हाँ। बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, नए नए लोग आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम किसी को रोक भी नहीं सकते नकल मकानी से। तो अब उसके लिए लेकिन प्रॉपर हम प्लानिंग कर सकते हैं, हम नादरा का डाटाबेस प्रॉपर कर सकते हैं कि हर आने वाले का एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाले का हमें पता चले और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी साथ साथ आ जाए। जी ये बात और तरफ चली गई। अब इसमें आपने लाहौर के हवाले से जो बात की या दूसरी, मैं समझता हूँ ये हाँ जी। बहुत ज्यादा सोशल इशू है और इसमें इशू है, ड्रग्स का इशू है हमारी सोसाइटी में। ठीक है। इस्लामाबाद जैसे शहर में जिस तरीके से ये आइस और कोकेन और तमाम किस्म की ये ड्रग्स अवेलेबल हैं और इनके खिलाफ बदकिस्मती से पुलिस उस तरीके से एक्टिव नहीं है जैसे दूसरे जराइम के खिलाफ एक्टिव है, तो ठीक है। ये बाद में वजह बनते हैं इस किस्म के जराइम की। जी तो मेरा ख्याल है इसे कंट्रोल करना होगा। दूसरी तरफ हाँ। मैं एक समझता हूँ कि वालिदैन जी 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 मेरा ख्याल ऑडियो का कोई इशू हो गया। वालिदैन का जो किरदार है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वालिदैन किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, और ये साहब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो अपनी उस्मान साहब, वजूहात मैं बता बड़ी रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अच्छा तारा साहब आप ठीक। चलें जी ताहिर साहब गुफ्तगू जारी रखिएगा, डिस्कनेक्ट हो गई थी आपकी ऑडियो। जी वालिदैन की बात कर। वालिदैन का जिक्र हो रहा था कि उनकी क्या जिम्मेदारी हैं। देखिए, वालिदैन में अगर हम इस मुलजम जो मेल है उसकी बात करें तो उसके वालिदैन ने एक बड़े घर में उसको नौकरों और मुलाजमों और सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले कर दिया था कि बस तुम हो, और वो सारे उसके साथ मिले हुए थे, उसके तमाम वो जो कुछ भी कर रहा था उसमें वो शामिल थे। सही बात। और अगर हम वो बात करें इंतहाई दबे लफ्जों में, बड़े ही वो मगमूम है वालिदैन, तो वालिदैन को भी अपनी बच्चियों पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है। उन्हें इस तरीके से आज़ादी नहीं देनी चाहिए हाँ। कि वो दो दिन घर से, बेशक वो अपने जानने वालों का घर क्यों ना हो, इसे अमूमन जो हमारी आज़ाद ख्याल सोसाइटी है मेरे इस रिमार्क्स को कंडेम करेगी। लेकिन बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि ये जुर्म करना उसका जो है वो उसे किसी भी सूरत में जुर्म नहीं करना चाहिए था। ठीक है। इतना बड़ी ज्यादती नहीं करनी जी चाहिए। प्रिकॉशन तो बहुत जरूरी है, हर वालिदैन करते हैं। आखिरी बात कहूंगा, जी जी शादी ना करना, लड़कियों को बिठाए रखना, ये भी एक मैं समझता हूँ वजह है जो हमारी सोसाइटी में इस तरह के जराइम की। जराइम जो है ज्यादा हो रहे हैं। जी ठीक। चले बहुत शुक्रिया ताहिर आलम साहब, आपने तफसील से जो है जिक्र किया कि क्या क्या हो रहा है और क्या 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 इकदाम उठाने की ज़रूरत है। जी और ये साहब उन्होंने अपना वैसे एक नुक्ता नज़र पेश किया, इसमें बहुत कल हो सकता है कंट्रोवर्सी हो, लेकिन मैं एक बुनियादी इस्लामी बुनियाद पे बात करना चाहता हूँ। इस्लाम जो कि मर्द और औरत के इख्तलात को वक्त से पहले रोकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस्मान साहब, बेस बनता है आपका इख्तलात से। आपके पास इतने टीचर हो चुके हुए हैं कि आप मर्दों और औरतों के अलग इंस्टीट्यूशन पर हैं, स्कूलों के इतने डॉक्टर्स हो चुके हुए हैं कि आप मर्दों और औरतों के अलग बाजार में मिलें, जहाँ मजबूरी हो। ये जो क्लोजनेस है ना, ये माशरे को, और इसी ने हिजान पैदा किया यूरोप में और ये यहाँ पे कर रही है। चलो जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।